السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف جزیرہ عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ عرب کے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہی تھے، لیکن اس دور کی دو بڑی سلطنتیں بھی آپ کے خلاف تھیں۔ ایک سلطنت عرب کے بائیں جانب تھی جس کا نام رومن امپائر تھا، دوسری پرشین امپائر جو کہ دائیں جانب تھی، اور ان کے بادشاہ خود کو شہنشاہ کہلواتے تھے، کیونکہ ایک شہنشاہ بہت سے بادشاہوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دونوں امپائر 2000 سال پہلے سے چلی آ رہی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ پرشین امپائر کا مرکز ایران تھا اور رومن امپائر کا مرکز اٹلی تھا۔ رومن امپائر 753 قبل از مسیح تک قائم ہوئی اور 2006 تک قائم رہی۔ اٹلی، اسپین، فرانس، موراکو، ان ملکوں سمیت اور بھی ممالک پر ان کا قبضہ تھا۔ 3 براعظموں پر ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر 330 AD میں 330 AD کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 330 سال بعد اس رومن سلطنت کے اندر ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا ایمپرر قسطنطین۔ اسے قسطنطین بھی کہا جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے رومن امپائر کا کیپٹل اٹلی کو بدل کر ترکی کو رکھ لیا۔ اس نے ترکی میں ایک شہر بنایا جس کو اس نے بازنطین کا نام دیا۔ بعد میں اسی شہر کا نام بدل کر بادشاہ کے نام سے ملا کر قسطنطنیہ رکھ دیا گیا۔ 395 کے اندر یہ رومن امپائر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کو ایسٹ رومن امپائر اور دوسری کو ویسٹ رومن امپائر کہا گیا۔ 476 کے اندر ویسٹ رومن امپائر کو ختم کر دیا گیا، جس کے بعد ایک ہی رومن امپائر بچی، اور پھر اس بازنطینی امپائر نے پھر سے اپنے آپ کو پھیلانا شروع کر دیا اور 595 تک تقریباً سارے ہی علاقے جو کہ پہلے بھی اس کے زیر سایہ تھے وہ سب حاصل کر لیے، اور پھر اس کے اندر اپنے لوگ ہی لڑنے لگے اور 600 تک اس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور بادشاہ اور اس کے رشتہ داروں کو مار کر اس سلطنت پر قبضہ کر لیا گیا، اور ساتھ ساتھ رومن امپائر پرشین امپائر سے جنگ بھی ہار گئی تھی۔ اور اس سب دورانیے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 AD میں ہو چکی تھی اور آپ نے نبوت کا اعلان 610 AD میں کر دیا تھا، یعنی رومن امپائر کی خانہ جنگی شروع ہونے کے 8 سال بعد۔ ویسے تو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن ایک بڑی جنگ جو کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان فلسطین کے علاقے میں ہو رہی تھی، یہ پرشین امپائر سے بری طرح ہار چکے تھے اور فلسطین کا یہ علاقہ رومن امپائر کے ہاتھ سے نکل کر پرشین امپائر کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور اس واقعے کے 5 سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سورہ روم کے اندر فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے یا ہار گئے، لیکن اس شکست کے بعد یہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ وہ دن ہوگا جب کہ مومن بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ان حالات میں کوئی ایسی پیشن گوئی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ ہر غیب سے واقف ہے، اس لیے یہ قرآن کی پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ روم میں حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو پرویز کو بہت غصہ آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ننھیال کا تعلق رومن امپائر سے تھا اور پرشین امپائر سے اس کا ددھیال کا تعلق تھا، اور جس بادشاہ کو مارا گیا تھا اس کے خسرو پرویز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے خسرو پرویز کو بادشاہ بننے کے اندر بھی بہت مدد کی تھی، لہٰذا خسرو پرویز نے 306 کے اندر رومن امپائر پر حملہ کر دیا، ایک ایک کر کے رومن امپائر کے علاقوں کو فتح کرنے لگا۔ اور رومن امپائر کے جب وزیروں نے یہ سب معاملہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو پوری رومن امپائر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہٰذا افریقہ میں موجود ان کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ روم میں بغاوت ہو گئی ہے اور نیا بادشاہ انتہائی نااہل ہے، اس سے حکومت نہیں سنبھل رہی، لہٰذا ہماری مدد کرو۔ اس گورنر نے خط ملنے کے بعد فوراً اپنے بیٹے کو یہاں پر بھیجا، اس کے بیٹے کا نام ہرقل تھا، اور اس نے ایک اور بار پھر رومن امپائر میں بغاوت کی اور اس پر قبضہ کر لیا، اور یہ 610 کے اندر قسطنطنیہ میں پہنچ گیا۔ خسرو پرویز کی فوج آگے بڑھتی رہی اور 613 کے اندر شام پر بھی قبضہ کر لیا اور 614 کے اندر فلسطین اور بیت المقدس۔ اس دوران خسرو پرویز کی فوج نے 90,000 عیسائیوں کو قتل کر دیا اور ان کے سب سے بڑے پادری کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، اور تمام یہودیوں نے جو کہ وہاں موجود تھے خسرو پرویز کا ساتھ دیا۔ اس کی فوج مصر کے حدود تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد خسرو پرویز نے
ہرقل کو خط لکھا۔ اس نے کہا کہ سب خداؤں سے بڑے خدا خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینے بندے ہرقل کے نام یاد رکھو کہ پرشین امپائر کا خدا یعنی آتش پرستوں کا خدا سب سے اعلیٰ ہے اور عیسائیوں کا خدا کچھ بھی نہیں۔ خسرو پرویز کے انداز سے ہی لگتا ہے کہ یہ بہت مغرور انسان تھا، اور ہرقل نے کہا کہ تم جنگ روک دو، تم جو کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خسرو پرویز نے جواب دیا اور کہا کہ میں جنگ روکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر، تمہیں میرے دربار میں زنجیریں پہن کر ایک مجرم کی طرح آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ مجوسی خدا جیت گیا اور عیسائیوں کا خدا ہار گیا۔ اور ہرقل بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایسی ذلت سے تو موت اچھی۔ اور یہ سب واقعہ 614 AD کا ہے، اور 615 میں سورہ روم کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ دوستو، اس دور میں یہ دعویٰ کرنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ بظاہر تو رومن امپائر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور وہ ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور عرب کے لوگ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زیادہ فرق نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دیکھو مجوسی اہل کتاب پر حاوی ہو گئے۔ اور 620 تک خسرو پرویز کی فوج قسطنطنیہ تک پہنچ گئی۔ ہرقل نے ایک اور بار پھر اس سے کہا کہ جنگ کو روک دو، ان خسرو پرویز نے وہی بات پھر سے دہرائی۔ اسی 620 کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اور ہرقل نے سوچا مرنا تو ویسے بھی ہے اور سلطنت بھی ہاتھ سے جا رہی ہے، کیوں نہ عزت سے لڑتے لڑتے مر جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے سارے سپاہیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ اور ہرقل نے اچانک سے ایران کے علاقوں میں حملہ کیا اور اس کے علاقے تباہ کر دیے، اور اس کے بعد آذربائیجان میں موجود سب سے بڑا آتش کدہ تباہ کر دیا۔ اس کے بعد خسرو پرویز کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ رومن امپائر پر قبضہ کرتا یا پھر اپنی سلطنت کے علاقے رومن امپائر سے چھڑواتا۔ اور یہ 624 AD کا وقت تھا۔ اس دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی، اور اس طرح قرآن پاک کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ ایک طرف رومن اپنی فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور دوسری طرف غزوہ بدر میں مسلمان کفار پر غالب آ گئے اور وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ 627 تک ہرقل ایران تک پہنچ گیا، جو کہ پرشیا کا مرکز تھا، لیکن خسرو پرویز کی فوج اتنا آگے تک بڑھ چکی تھی کہ اس کو واپس آنے تک کئی مہینے لگ جاتے۔ 628 میں خسرو پرویز کے خلاف بغاوت ہو گئی اور اس کے 18 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور اس کو قید میں ڈال دیا گیا، اور اس کے سب سے بڑے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ پرشین امپائر پر اسی طرح کا وقت آ گیا کہ جس طرح کا وقت رومن امپائر پر گزر چکا تھا۔ خسرو پرویز کے بیٹے نے ہرقل بادشاہ سے درخواست کی کہ تم جنگ کو روک دو، جو کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میرا باپ طاقت کے نشے میں آ گیا تھا۔ اور اس دوران عرب میں غزوہ خندق چل رہا تھا۔ ہرقل بادشاہ نے معافی کی درخواست مان لی اور کہا کہ پہلے تو تم ہمارے علاقے واپس کرو اور ہماری وہ مقدس صلیب واپس کرو جو کہ تم بیت المقدس سے اتار کے لائے تھے۔ لہٰذا یہ دونوں شرطیں مان لی گئی اور 628 کے اندر ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر اسی دوران مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں واپس آ گئے۔ دوستو، عرب کا علاقہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تھا، اور ان سلطنتوں میں جو بھی بادشاہ آتا اور جو بھی اس کا مذہب ہوتا وہی لوگوں کو بھی اپنانا پڑتا، نہ ماننے والے کو قتل کر دیا جاتا، اور دین اسلام کا پیغام باقی دنیا تک پہنچانا انتہائی مشکل ہو چکا تھا، لہٰذا ان سلطنتوں کو فتح کرنا لازمی تھا۔ لہٰذا مجبوراً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے ساتھ جنگ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔